اللہ 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 اللہ۔ حدیث نمبر 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یدنی المؤمن، بے شک اللہ قریب کریں گے مومن کو، فیضع علیہ، ڈالیں گے اس پر، کنفہ، اپنا خاص پردہ، ویسترہ، اور اسے چھپائیں گے، فیقول، پھر فرمائیں گے، تعرف، کیا تو پہچانتا ہے، ذنب قضا، فلاں گناہ، فیقول، نعم، وہ کہے گا جی ہاں، ای ربی، اے میرے رب، حتیٰ قدرہ، یہاں تک کہ اللہ اس کو شمار کرائیں گے، ذنوبی، اسے گناہ، ورعا فی نفسی ہی، اور وہ سوچے گا اپنے دل میں، انہ قد ہلک، کہ بے شک وہ ہلاک ہو گیا، قالا، اللہ فرمائیں گے، سترتھا لکا، ان گناہوں کو میں نے چھپایا تھا تیرے لیے، فی دنیا، دنیا، وانا اغفرھا لکا، اور میں ان کو معاف کروں گا آج تجھے، الیوم، آج، فیؤتی کتاب حسناتہ، دی جائے گی اس کے نام ہے اس کی نیکیوں کی کتاب، واما الکفار، اور بہر الکفار اور منافق، فینادا بہم علی رؤوس الخلائق، ان کو پکارا جائے گا تمام مخلوق کے سامنے، ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کذبوا علی ربہم، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب کے بارے میں، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سنو، بے شک سنو اللہ کی لعنت ظالموں پر۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلص مومن کو قیامت کے قریب بلائیں گے، اس پہ خاص پردہ ڈالیں گے، پردہ ڈالنے کے بعد پھر اس سے پوچھیں گے، اب تم فلاں گناہ کو پہچانتے ہو، اپنے فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ وہ عرض کرے گا، اللہ پہچانتا ہوں، میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے اور یہ بھی کیا ہے۔ وہ دل میں سوچے گا، میں تو ہلاک ہو گیا، میں نے گناہوں کے اقرار کر بھی لیا، گناہ میں نے کیے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ دنیا میں چھپا کے رکھے اور آج معاف کرتے ہیں۔ پھر اس شخص کو، مومن کو، اس کا نام اعمال دے رہا ہے نیکیوں والا، اور جو کافر منافق لوگ ہوں گے تو ان کو سب کے سامنے بلایا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا، بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، ان پہ اللہ کی جھوٹوں پہ، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو جو مومن مخلص ہے اس سے یہ معاملہ ہوگا، جو صحیح معنی ہے مومن ہے، اس کے ایمانیات پہ صحیح ایمان ہے، اس کے اعمال درست ہیں، اخلاق درست ہیں، کچھ گناہ ہو گئے اس سے، تو اس سے اللہ کا یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ عن عائشہ انہا ذکرت النار، حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے یاد کیا جہنم کو، فبکت، وہ رو پڑی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یبکی کی، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ قال ذکرت النار فبکیت، انہوں نے کہا کہ میں نے یاد کیا جہنم کو، پھر میں رو پڑی۔ فہل تذکرون اہلیکم، کیا آپ یاد کریں گے اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما فی ثلاثۃ مواطن، بہرحال 3 مقامات میں، فلا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، عند المیزان، ترازو کے پاس، حتی یعلم، یہاں تک کہ وہ جان لے، ایخف میزانہ، کیا ہلکا ہوا ہے اس کا ترازو، ام یثقل، یا وزنی ہوا ہے، وعند الکتاب، اور نام اعمال کے وقت، حین یقال، جب کہا جائے گا، ہا اقرؤ کتابیہ، آؤ اپنا نام اعمال پڑھ لو، حتی یعلم، یہاں تک کہ وہ جان لے، این یقع کتابہ، کہاں آیا ہے اس کا نام اعمال، فی یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، ام فی شمالی، یا اس کے بائیں ہاتھ میں، من وراء ظہری، اس کی پشت کے پیچھے سے، وعند الصراط، اور تیسرا مقام پل صراط ہے، اذا وضع بین ظہرئی جہنم، جب وہ رکھا جائے گا جہنم کے اوپر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جہنم کو یاد کیا، رونے لگ گئی، جہنم انہیں یاد آئی، اتنی ایمانی کیفیت تھی۔ تو حضور نے دیکھ کے پوچھا، بھی کیوں رو رہی ہو؟ عرض کہ یا رسول، جہنم یاد آ رہی ہے، تو کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا، 3 موقع ایسے ہوں گے وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1، جب اعمال کا وزن ہوگا تو آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اپنی فکر ہوگی کہ میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا ہے یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا ہے، جب تک اس سے فارغ نہیں ہوگا کسی کو طرف نہیں دیکھے گا۔ نمبر 2، نام اعمال جب تقسیم ہوں گے اس وقت آدمی کو اپنی فکر ہوگی کہ نام اعمال مجھے کہاں ملتا ہے، دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، اور کہا جائے گا آؤ اپنے نام اعمال پڑھ لو۔ اور نمبر 3، جب پل صراط رکھا جائے گا جہنم کے اوپر، اس سے گزرنا ہوگا آدمی کو، اس سے اپنی فکر ہوگی، تو اس کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ 3 مواقع بڑے مشکل مواقع ہوں گے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔
قیامت میں حقوق العباد کا انصاف۔ عن عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہے جاء رجل، ایک آدمی آیا، فقعد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ گیا، قعد بیٹھ گیا، بین یدی سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقال عرض کہ یا رسول اللہ ان لی، بے شک میرے مملوکین غلام ہیں، یکذبوننی، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، ویخونوننی، اور مجھ سے خیانت کرتے ہیں، ویعصوننی، وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، واشتمہم، میں ان کو برا کہتا ہوں، واضربہم، اور میں ان کو مارتا ہوں، فکیف انا منہم، تو کیسا معاملہ ہوگا میرا ان سے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، یحسب، حساب کیا جائے گا، ما خانو کا، اس کا جو انہوں نے آپ سے خیانت کی، واسو کا، اور آپ کی نافرمانی کی، وکذبو کا، اور آپ سے جھوٹ بولا، وعقاب کا ایاہم، اور ان کو آپ کی ان کو سزا دینا، اس کا حساب ہوگا۔ فإن کان عقاب کا، اگر آپ کی سزا ہوئی، ایاہم، ان کو، بقدر ذنوبہم، ان گناہوں کے بقدر، کان کفافن، برابر حساب ہوگا، لا لک ولا علیک، نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ آپ کو نقصان ہوگا۔ وإن کان عقاب کا ایاہم، اگر ان کو آپ کی سزا دون ذنبہم، انہیں گناہ سے کم ہوئی، کان فضلا لک، آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، ثواب ملے گا مزید۔ وإن کان عقاب کا ایاہم، اگر آپ کی سزا ان کو فوق ذنبہم، ذنوبہم، انہیں گناہوں سے زیادہ ہوئی، اقتص لک لہم، بدلہ لیا جائے گا ان کے لیے، من کا، آپ سے، الفضل، زیادتی کا۔ فتنحا، علیحدہ ہو گیا، الرجل، آدمی، وجعل یحتف، وہ چیخنے لگا، ویبکی، رونے لگا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تقرأ، کیا آپ نے نہیں پڑھا قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا وإن کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے قیامت کے دن، نہیں ظلم کیا جائے کہ شخص پر کچھ بھی، اگر ہوگا کوئی عمل مثقال ذرہ، حبت، دانے کے برابر، مر خردل، رائی کے، اگر رائی دائیں برابر عمل ہوگا، اتینا بہا، ہم اسے لے آئیں گے، وکفی بنا حاسبین، ہم کافی حساب کرنے والے۔ فقال الرجل، آدمی نے کہا ما اجد لی، میں نہیں پاتا اپنے لیے، ولی ہؤلاء، اور ان لوگوں کے لیے، شیئن، کوئی خیر، خیرن، کوئی خیر، من مفارقتہم، ان کو جدا کرنے کے علاوہ، اشہدو کا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، انہم کلہم احرار، بے شک وہ سب کے سب آزاد ہیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، بڑی اہم حدیث ہے یہ، ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے، اپنے ماتحت سلوک کے بارے میں۔ صحابی حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں، مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں ان کو مارتا بھی ہوں، برا بھی کہتا ہوں، تو آپ بتائیں قیامت کے دن میرا ان کا حساب کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جو آپ سے خیانت کی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا، نافرمانی کی ہوگی، اس کا بھی حساب کیا جائے گا، اور جو آپ ان کو سزا دیتے ہو، مارتے ہو، برا کہتے ہو، اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اگر دونوں چیزیں برابر ہوئی، جتنا جرم تھا اتنی سزا دی آپ نے، ٹھیک ٹھیک، نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا۔ اور اگر ان کے جرم زیادہ ہوئے، آپ کی سزا کم ہوئی، تو آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے سزا کم دی، وہ زیادہ کے مستحق تھے۔ اور اگر ان کا جرم کم ہوا اور آپ کی سزا زیادہ ہوئی، پھر آپ سے ان کی طرف سے ان بدلہ لیا جائے گا کہ جرم کم تھا، سزا زیادہ کیوں دی آپ نے۔ جب وہ یہ بات انہوں نے سنی، بیٹھ کے دور ہو کے رونے لگ گئے۔ کیوں رونے لگ گئے؟ جب آدمی غصہ آتا ہے، آدمی کو سزا کسی کو دیتا ہے یا مارتا ہے، ملازم کو، اولاد کو، شاگرد کو، کسی ماتحت، آدمی سوچتا تھوڑی ہے، اکثر سوچتا نہیں آدمی کتنی سزا دوں، کتنے کا مجھ سے کتنی کی ضرورت ہے۔ آدمی تو بے تحاشا مارتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے بے تحاشا، جب تک غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بات سوچ کے رونے لگے، وہ مجھ سے بدلہ لیا جائے گا ان کا، مجھ سے بدلہ لیں گے وہ، بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی آپ نے قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت دن انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کا اچھا برا عمل کر رائی کے دانے کے برابر وہ بھی ہم لے کے آئیں گے، اچھائی ہے برائی، اس کا بھی حساب ہوگا، ہم کافی حساب کرنے والے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، اس کا راستہ بس یہ میں ان کو آزاد کر دوں، نہ میرے پاس رہیں گے، نہ خیانت کریں گے، اور نہ مجھے میرا ہی حساب لیا جائے گا ان سے، یہ ان کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ سب کو غلاموں کو آزاد کر دیا اس وجہ سے۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے،
سبق کیا ہے جی کہ اگر کسی ماتحت کو سزا دیں پہلے سوچ لیں کہ کتنی سزا کا مستحق ہے، کتنی ضرورت ہے اس کو. یہ نہ سوچیں کہ بے ہمارے ماتحت جتنا مرضی مار لیں کون پوچھنے والا ہے ہمیں. نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا. اپنی اولاد کو، بیوی کو، ملازم کو بھی ناحق مارنا، گالیاں دینا، ڈانٹنا، زیادتی کرنا یہ بھی جرم ہے اور اس کا بھی حساب ہوگا. گھر میں اگر ایک بچہ سویا ہوا ہے اور ہم گئے، ہم نے جا کے دروازہ زور سے بند کیا، اس کی آنکھ کھل گئی ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، زیادتی کی ہم نے اس سے، کیوں دروازہ زور سے بند کیا؟ بیمار ہے گھر میں کوئی، اس کی دوائی علاج ہمارے ذمہ ہے. ایسے تو ہم کہیں چل دیکھیں گے، اچھا میں فی الحال دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، پارٹی میں جا رہا ہوں میں، پھر شام کو دیکھیں گے دوائی لانی ہے نہیں لانی، کہاں سے لانی ہے. وہ اتنی دور سارا دن وہ بیوی ہے یا بچہ ہے، وہ پریشان ہے، سر میں درد ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا. دوست کے ساتھ پارٹی میں جانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، ایک اپنی چاہت ہے. تو اتنی دیکھیں شریعت باریک ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے فضائل بیان فرمائے، اشراق کے، چاش کے، وبین کے، درود شریف کے، استغفار کے، تو اسی طرح حقوق العباد بھی بیان فرمایا کھول کھول کے. ان کا بھی حساب ہوگا. یہ نیک عمل کرنے سے بندے سے معاف نہیں ہوتے کہ آدمی کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، میں تو استغفار پڑھ رہا ہوں جی، اس میں ساری ذمہ داری سے بری ہوں میں، ایسا نہیں ہے. ان کا بھی حساب ہوگا. یہ بڑی اہم حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے یہ. اگر کوئی ملازم ایسا ہے کہ وہ تنگ کرتا ہے بہت زیادہ، آدمی فارغ کر دے اس کو، روزانہ گالیاں نہ دے، لڑائی جھگڑا نہ کرے اس سے. کوئی عورت ایسی ہے، بیوی ہے، اصلاح کی پوری ساری کوششیں کر لی ہیں اس عالم کے مشورے سے، پھر بھی روزانہ لڑائی رہتی ہے، چغلیاں، غیبت، لڑائی، مار پیٹ رہتی ہے. پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ امساکم بمعروف او تسریحم باحسان. اچھے طریقے سے رکھو، نہیں رکھ سکتے اچھے طریقے سے رخصت کر دو، تنگ نہ کرو. روزانہ کی لڑائی سے یہ بہتر ہے. بھائی ہے، کوئی اور ہے، اس سے بنتی نہیں ہے، اختلاف بہت زیادہ ہے، روزانہ لڑنے سے علیحدہ ہو جانا بہتر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا مجھ سے اپنے باپ پوچھنا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، یہ شرط ہے. پھر ساتھ رہ سکتے ہو رہ لو، لیکن آپ صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام میں سجدنی انشاءاللہ صابرہ، انشاءاللہ آپ اس میں کرنے والا پاؤ گے. پھر وہ پوچھتے رہے 3 سوال کیے. پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے کیوں کیا؟ تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا صبر نہیں کر سکو گے آپ، وہی شرط یاد دلائی. دوبارہ پھر سوال کیا، پھر انہوں نے کہا میں نے پھر کہا تھا آپ کو، دیکھو آپ صبر نہیں کر سکو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس آخری دفعہ مجھے مہلت دے دیں، اگر آپ سوال کرو نا پھر مجھے ساتھ نہ رہنا. پھر جب تیسری مرتبہ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، اکٹھے نہیں رہ سکتے ہم. تو دین نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ روزانہ لڑتے رہیں اکٹھے ہی رہیں، پھر بھی یہ بھی نہیں کہا دین نے. بعض گھروں میں یہ روٹین ہے کہ بیوی کب سے لڑتے آ رہے ہیں، بے تحاشا لڑ رہے ہیں، بھائی دونوں لڑ رہے ہیں اکٹھے، پھر بھی گھر میں اکٹھے ہی ہیں. کہتے ہیں جی اتفاق برکت ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے. برکت تب ہے جب اس میں اثار ہو، برداشت ہو، عاجزی ہو، نرمی ہو، معاملات کی صحیح برکت ہوتی ہے. روزانہ لڑائی جھگڑے ہوں پھر برکت نہیں ہوتی، پھر علیحدہ ہو جانا بہتر ہے. اگلی حدیث پڑھ لیں. میزان اعمال میں اللہ کے نام کا وزن. عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سیخلص، بے شک اللہ تعالیٰ الگ نکالیں گے رجلا من امتی، ایک آدمی کو میری امت میں سے، علی رؤوس الخلائق، لوگوں مخلوق کے سامنے قیامت کے دن، فینشر علیہ، تو پھیلائیں گے اس کے سامنے 99 سجلن رجسٹر، کل سجل ہر رجسٹر مثل مد البصری، نظر پھیلنے کی برابر ہوگا، انتہا حد نگاہ ہوگا. ثم یقول، پھر فرمائیں گے اتنکر من ھذا شیئا، کیا تو انکار کرتا ہے اس میں سے کس چیز کا؟ ظلم کا، کیا پر ظلم کی کتابت میں لکھنے والے فرشتوں نے، الحافظون جو محافظ تھے. فیقول لا یا ربی، عرض کیا نہیں ہے میرے رب. فیقول اللہ فرمائیں گے افلا کا عذر، کیا آپ کا کوئی عذر ہے؟ قال لا یا ربی، عرض کیا نہیں ہے میرے رب. فیقول بلا، اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں؟ ان لک عندنا حسنہ، بے شک آپ کی ہمارے پاس ایک نیکی ہے. وَإِنَّ لَهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، بے شک نہیں ہے ظلم کیا رہے گا آپ پر آج کے دن. فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نکالا جائے گا ایک ٹکڑا، ایک پرچی نکالی جائے گی، اس میں لکھا ہوگا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولُ اللہ فرمائیں گے احضر وزنک، حاضر ہو جا اپنے وزن کے پاس. فیقول، عرض کرے گا یا ربی ما هذه البطاقہ، کیا حیثیت رکھتی ہے یہ پرچی؟ ما هذه السجلات، ان رجسٹروں کے ہوتے ہوئے.
فیقول اللہ فرمائیں گے ان لک لا تظلم، بے شک آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو پھر اللہ فرمائیں گے فتوضع السجلات، لکھی جائیں گے رکھے جائیں گے رجسٹر فی کفت ایک پلڑے میں، والبطاقۃ فی کفت اور رجسٹر اور پرچی رکھی جائے گی دوسرے پلڑے میں. فطاشت السجلات، تو اٹھ جائیں گے رجسٹر. وثقلت البطاقہ، اور وزنی ہو جائے گی پرچی. فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، نہیں وزنی ہو سکتی اللہ کے نام سے کوئی چیز بھی. یعنی قیامت دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، امت محمدی ایک آدمی کو صلاح دیے بلائیں گے، پھر اس سے فرمائیں گے بھائی یہ دیکھو آپ کے رجسٹر رکھے ہیں گناہوں کے، 99 رجسٹر ہوں گے، تا حد نکاح پھیلے ہوں گے، گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے. اللہ پوچھیں گے بھی کیا تم نے ان کا انکار کرتے ہو؟ کہے گا نہیں اللہ. کیا فرشتوں نے ظلم کیا آپ پہ؟ کہے گا نہیں اللہ. پھر عذر ہے آپ کے بھول چوک سے گناہ ہو گئے ہوں؟ کہ نہیں اللہ. اللہ تو فرمائیں گے یہ ہمارے پاس ایک نیکی آپ کی ہے، یہ لو لے جاؤ اس کا وزن کراؤ. تو یا اللہ اس پرچی میں ایک چھوٹی پرچی ہے وہ 99 رجسٹر ہیں، کیسے یہ برابر ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے نہیں تم جاؤ وزن کراؤ. وزن کرائے گا تو وہ آدمی، تو جو پرچی والا پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا، رجسٹر والا پلڑا اٹھ جائے گا. یہ تو حدیث ہے. اب یہ معاملہ کس سے ہوگا؟ کس بندے سے معاملہ ہوگا؟ محدثین نے فرمایا یہ تو اس بندے سے ہوگا جس ساری زندگی کفر و شرک میں گزری، آخر میں کلمہ اس نے کفر و شرک میں زندگی گزری، اس کافر تھا، مشرک تھا، کلمہ پڑھا اس نے اور مسلمان ہوا اور فوت ہو گیا. تو گناہ اس کے ہوں گے زمانہ کفر کے، اور اسلام کا اصول عند الاسلام حدیث ما کان قبل، یہ گزر گئی حدیث، اسلام قبول کرنے سے اس لیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 2 جب یہ معاملہ ہوگا کسی گناہ گار مسلمان سے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، توبہ نہیں کی، آخر نے پھر توبہ کی اور فوت ہو گیا، اس سے معاملہ ہوگا. یہ اس سے نہیں جو گناہ کرتا رہا، اس کو موقع ملا توبہ ہی نہیں کی اس نے، نہ شرک سے نہ کفر سے، اور ایسے ہی مر گیا، اس سے معاملہ نہیں ہوگا. یہ حدیث کا صحیح مفہوم یہ یاد کرنے کے قابل ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.